قربانی واجب ہے یا سنت؟ تو میں پہلے بتا چکا کہ اہل سنت اور اہل تشیع کا اجماع ہے اس بات پر کہ حج کی قربانی تو فرض ہے یا واجب، یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈ استعمال ہوتے ہیں۔ البتہ جو عید قربان کی قربانی ہے اس میں سوائے حنفیوں کے باقی پوری امت کا اتفاق ہے، اہل سنت کا بھی اور اہل تشیع کا بھی، کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، تاکید شدہ سنت ہے، کوئی عام سنت نہیں۔ حنفی کہتے ہیں واجب ہے، اور ظاہر وہ حدیث بڑی سخت ہے جو میں پہلے بیان کر چکا، سنن ابن ماجہ میں، مسند امام احمد میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ جو استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے تو ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ پھٹکے۔ اب اس کے بعد اگر کوئی واجب کا رزلٹ نکال لے تو بعید نہیں ہے، لیکن ہم چونکہ مقلد نہیں ہیں اور نہ غیر مقلد ہیں، متبع سنت ہیں، ہم صحابہ اکرام اور اہل بیت کے فہم کے مطابق کتاب و سنت کو سمجھتے ہیں۔ تو اب کیوں ہم اس کو واجب نہیں سمجھتے؟ وہ دلیل ہے سنن الکبریٰ البہیقی میں اور مصنف عبد الرزاق میں صحیح سند کے ساتھ کہ سیدنا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما دونوں خلیفۃ المسلمین بعض اوقات جان بوجھ کر قربانی چھوڑ دیا کرتے تھے، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ اس کو واجب نہ سمجھ لیں، یعنی استطاعت کے باوجود کبھی کبھار، ہمیشہ نہیں۔ اور سنت موقدہ کی تعریف بھی یہی ہے کہ ہمیشہ چھوڑنے والا جو ہے وہ گناہگار ہوگا، کبھی کبھار چھوڑنے والا گناہگار نہیں۔ لہذا اب اس میں خصوصاً ہمارے اہل سنت میں سے جو اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ ہیں ان کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے، کیونکہ اہل حدیث مکتبہ فکر کے لوگ جو ہے وہ حنفیوں کے مقابلے پر یہ بہت چیز پروپیگیٹ کرتے ہیں کہ جی حنفی اس کو واجب کہتے ہیں، حالانکہ یہ سنت ہے۔ دیکھیں ابو بکر و عمر نے چھوڑ دی۔ اب اگر ہم چند فینیٹکس قسم کے اہل حدیث علماء والا فتویٰ لگائیں کہ آپ حدیث کو چھوڑ کے ابو بکر و عمر کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جو یہ اکثر کہہ دیتے ہیں جب ہم ان کو کوئی صحابی کا قول بتاتے ہیں تو کہتے ہیں جی حدیث دیکھیں آپ ابو بکر و عمر کے پیچھے چل پڑے، اور حالانکہ یہاں پر حدیث کو دیکھا جائے تو حنفی بالکل ٹھیک ہے، صرف حدیث کو کہ عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے جو قربانی نہیں کرتا تو واجبیت نکلتی ہے۔ لیکن اس حدیث کا فہم صحابہ سے سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرانے کے لیے کہا ہے، اتنی تاکید کی ہے، اس سے مراد واجبیت نہیں بلکہ سنت موقدہ ہے، اور اس کا سہارا جو ہے وہ یہی سیدنا ابوبکر و عمر کا عمل ہے۔ ورنہ حدیث پہ جائیں تو اب یہاں پر تمام اہل حدیث کہتے ہیں کہ نہیں ابوبکر و عمر نے اگر یہ کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما تو یہی وجہ ہے۔ تو ہم بھی کہتے ہیں بھائیو داڑھی کے مسئلے میں بھی جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور سیدنا ابو ہریرہ دو ہی راوی ہیں، داڑیاں بڑھاؤ اور مونچھیں پست کرو، اس حدیث کے دو ہی راوی ہیں اور دونوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنے کے قائل تھے اور کاٹتے تھے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ وہ حج اور عمرے کے موقع پر عبداللہ بن عمر کاٹتے تھے، اور سنن ابی داؤد کے اندر اور الموطا امام مالک میں ہے کہ مطلقاً کاٹتے تھے۔ وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں نے گفتگو کی ہے ahlusunnatpawk.com پر، ابھی تک جن علماء نے سنی کسی کے پاس جواب نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 33 کے نام سے 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، داڑھی کی اہمیت اور اس کی مقدار کا بیان، اور اس میں دونوں ایکسٹریم رویے جو ہیں میں نے ان کا الحمدللہ رد کیا ہے کہ صحابہ کے فہم کو دیکھنا ہے، خام خانی کہہ دینا کہ صحابہ نے غلط کام کیا ہے۔ ورنہ سب سے پہلے تو تراویح کی نماز بند کروائی جائے جو بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھی، وہاں پھر صحابہ اکرام کی بنا لیتے ہیں، نہیں جی صحابہ نے شروع کروائی تھی، تو اب مرفوع حدیث کہاں گئی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اگر کوئی عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہو ہمارے سینس میں وہ ریجیکٹڈ نہیں ہوگا، این ممکن ہے وہی فارم ہو اس کا، تا وقت کہ صحابہ میں اختلاف نہ ہو جائے۔ اختلاف ہو جائے پھر ہم دیکھیں گے جمہور کی رائے کیا ہے، جیسا کہ حج تمتع کے مسئلے میں عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر کیا اختلاف ہوا، بالکل ٹھیک ہو گیا، سیدنا عمر نے اپنا ڈیسیژن واپس لیا، جامع ترمذی میں موجود ہے۔ جہاں اختلاف کوئی نہ پایا جاتا ہو تو 14ویں صدی کے ملوں کے کہنے پر عبداللہ بن عمر کو ہم بدعتی نہیں کہہ سکتے اس مسئلے میں، والعیاذ باللہ تعالی۔ تو یہ مسئلہ میں نے یہاں پر الحمدللہ کلیئر کر دیا۔ پوائنٹ نمبر 2، قربانی کے لیے نصاب کیا ہے، یعنی کس بندے کے پاس کتنا روپیہ یا مال ہو تو وہ قربانی کرے گا۔ تو بھائیو اس پہ میں آلریڈی ایک حدیث تو بیان کر چکا کہ جس پہ استطاعت ہے وہی قربانی جو ہے وہ کرے گا۔ استطاعت میں کوئی نصاب بیان نہیں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، لہذا یہ جو زکوٰۃ کا نصاب لگایا ہوا یہ بالکل من گھڑت بات ہے، ایسی بات نہیں ہے، کوئی زکوٰۃ کا نصاب نہیں، جو بھی جانور خرید سکتا ہے، اگر انہی دنوں میں اس کے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ وہ جانور خرید سکتا ہے، چاہے وہ صاحب نصاب نہیں بھی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے، تب بھی اس نے قربانی کرنی ہوگی، سنت موقدہ ہے۔
اب یہاں پر بعض لوگوں نے آج کل بڑے مجھے فون بھی آ رہے ہوتے ہیں، جی جناب ہم تو مقروض ہیں، تو سنا ہے کہ مقروض کے اوپر جو ہے وہ قربانی نہیں ہے۔ بھائی دنیا میں کون سا بندہ جو مقروض نہیں ہے؟ آپ نے جو کمیٹیاں ڈالی ہوتی ہیں لاکھ لاکھ 2-2 لاکھ کی، تو مقروض ہی تو ہوتے ہیں۔ تیسری کمیٹی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، ابھی پیچھے 15 کمیٹیاں باقی ہوتی ہیں، تو قرض ہوتا ہے آپ پر۔ اس حساب سے تو دنیا میں کسی پر بھی قربانی نہیں بنے گی۔ یہ مقروض شروع والی یہ سب من گھڑت اور فراڈ والی باتیں ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ قرضہ تو ہر بندے پر ہے۔ اور دوسری طرف حال یہ ہے کہ اگر سالی کی شادی آ جائے تو قرضہ بھی اٹھا کر جو ہے وہ بیوی بچوں کو کپڑے اور جوتیاں لے کر دیں گے، اور کوئی سرمنی آ جائے سارے کام کریں گے، لیکن قربانی میں جی میں تو مقروض ہوں۔ تو قرض بھی اگر اٹھانا پڑتا ہے کسی بندے کو، قربانی کرے وہ، اگر وہ سمجھتا ہے کہ میں اتار سکتا ہوں۔ قرض تو ہم سب اٹھاتے ہیں، جو کمیٹی ڈالی ہوتی ہے قرض ہی تو اٹھایا ہوتا ہے، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ ہم آہستہ آہستہ کر کے لوٹا دیں گے۔ تو اگر آپ کو قرض ملتا ہے تو ضرور قربانی کریں، کیونکہ وعید اس معاملے میں بہت سخت ہے۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی مفلس ہے اور نہیں کر سکتا بیچارہ، تو وہ میں پہلے حدیث بتا چکا، سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک الحاکم میں صحیح سند کے ساتھ ہے، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس میں استطاعت نہیں ہے وہ پھر عید والے دن اپنے ناخن کاٹ لے اور بغلوں کے بال اور زیر ناف بال صاف کر لے، اور اس میں امپلائڈ ہے کہ پھر وہ یکم ذی الحجہ سے لے کر قربانی تک، قربانی کے دن تک، عید کی نماز تک یہ بال نہیں کاٹے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے پوری قربانی کا ثواب انشاءاللہ عطا فرما دے گا۔ پوائنٹ نمبر 3 کہ ایک خاندان کے ایک فرد پر قربانی ہے یا سب نے ہی قربانی کرنی ہے، یہ بھی آج کل بڑا کریٹیکل ایشو ہے۔ یہ ساروں نے قربانی کرنی ہے؟ ایک خاندان میں جتنے بندے ہیں اور سارے امیر ہیں تو کیا سارے ہی کریں گے؟ تو بہتر تو یہی ہے سارے ہی کریں، جتنا میٹھا ڈالیں گے اتنا ہی بہتر ہے، آخرت کے لیے سیف کریں اس کو، عبادت۔ لیکن دین کی طرف سے اوبلیگیشن ہے کہ ایک خاندان کی طرف سے ایک قربانی ہوگی، ایک خاندان، ایک فیملی۔ اب فیملی یہ نہیں ہے کہ 5 بھائی ایک گھر میں شادی شدہ رہ رہے ہیں تو یہ ایک فیملی ہے، نہیں، ایک شادی شدہ بندہ اور اس کے بچے، یہ ایک فیملی ہے۔ ایک گھر میں اگر 5 بھائی ہیں تو یہ 5 فیملیز ہیں، الگ الگ اپنی قربانی دیں گے۔ یہ نہیں ہے نہیں جی ہم تو ابا جی کو تنخواہ دیتے ہیں، ایک ابا جی نے قربانی کر دی سب کی طرف سے ہوگی، نہیں، باقی خرچے لادا لادا ہیں، قربانی کی باری ہے تو ابا جی دیں گے، نہیں۔ تو ایک خاندان، میاں بیوی اور بچے، وہ ایک خاندان تصور ہوں گے، ان کی طرف سے ایک قربانی، اور وہ ثبوت جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سند کے ساتھ حدیث ہے۔ عطا بن یسار تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابو ایوب انصاری جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میزبان تھے ان سے پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے مبارک میں آپ لوگ قربانی کس طرح دیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم میں سے ہر شخص ایک خاندان کی طرف سے ایک ہی بکری قربان کیا کرتا تھا، اور وہ اس کے اور اس کے گھر والوں کی طرف سے تصور ہوتی تھی۔ لیکن بعد میں پھر صورتحال خراب ہوگی اور لوگ باہم فخر کرنے کے لیے ایک سے زیادہ قربانیاں کرنا شروع کر دیں، جس کا ذکر اگلی حدیث میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں ہی اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ، اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے کہ حذیفہ بن اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے مجھے اکسایا، حالانکہ میں یہ جانتا تھا کہ سنت یہ ہے کہ پورے گھر کی طرف سے ایک قربانی کی جائے، ایک بکری، لیکن میرے گھر والے مجھے اکساتے ہیں کہ میں زیادہ قربان کروں تاکہ لوگوں میں فخریہ طور پر یہ بات، یہ صحابہ کے زمانے میں یہ کام شروع ہو گیا، کیونکہ امت کا فتنہ تو مال ہے نا۔ تو پھر وہ صحابی کہتے ہیں کہ اب ہم زیادہ قربانیاں کرتے ہیں، اگر نہ کریں تو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ کنجوس ہے، اس زمانے میں بات ہو رہی ہے، کنجوس کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جو بیرون ملک لوگ آباد ہیں وہ گھر والوں کو یہاں پیسہ بھیجتے ہیں، تو وہاں ان کو قربانی پھر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیوی بچے ادھر ہیں، ماں باپ ادھر ہیں، تو وہاں سے پیسے بھجوا دیے تو اس کی طرف سے قربانی ہوگی، وہ خاندان کا سربراہ ہے، یہ نہیں ہے کہ اس نے زیادہ ادھر قربانی کرنی ہے۔ اسی طریقے سے فطرانے کے پیسے، باقی چیزیں جو ہے وہ یہاں پر اگر کوئی بھجوا دیتا ہے تو یہاں پر دے دیں گے تو ادا ہو جائے گی۔ اس کانٹیکسٹ میں 2 اور احادیث بڑی اہم ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو تو وہ یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے جسم سے نہ تو بال اکھیڑے اور نہ ہی ناخن۔ اسی لیے ہم نے تمام بھائیوں کو جو ہے وہ یکم ذی الحجہ سے پہلے یہ میسج کر دیا تھا کہ آج جس نے بھی غیر ضروری بال صاف کرنے ہیں یا ناخن صاف کرنے ہیں تو وہ کر لے، ناخن کاٹ لے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 10 دن کا گیپ آ جاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیر ناف بالوں
اور ناخنوں کے لیے 40 دن کی مدت مقرر فرمائی ہے. اور اس پہ میری بڑی ایکسکلوسیو گفتگو ہے اپنی نوعیت کی منفرد اہل سنت پاک.com پر مسئلہ نمبر 32 کے نام سے مسلمان مرد و عورت کے بالوں اور دیگر اعضاء کے احکام. اس میں نے ڈیٹیل کے ساتھ یہ ایشوز ایڈریس کیے ہیں الحمدللہ. تو بہرحال یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے قربانی کرنے والے کے لیے. اور دوسری حدیث ہے گفٹ، کہ اگر کسی کے پاس قربانی کی استطاعت ہی نہیں ہے، یعنی فائنینشلی وہ سپورٹ نہیں کر سکتی، اس کو وہ قربانی وہ نہیں کر سکتا، تو سنن نبی داؤد میں، سنن نسائی میں اور المستدرک للحاکم میں صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث ہے. اور امام ذہبی نے بھی موافقت کی ہے امام حاکم کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک دودھ دینے والی بکری ہے، اس کے علاوہ کوئی جانور نہیں، اور نہ میرے پاس اتنی ہمت ہے میں کوئی جانور خرید کے قربان کر سکوں، تو کیا میں اسی کو ذبح کر لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو ذبح نہ کرو. ظاہر ہے وہ سورس آف ان کے پاس ایک انکم تھا یا ان کے معاملات چلانے کے لیے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو ایک نسخہ فرمایا ارشاد، اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عید والے دن باقی لوگ قربانی کر رہے ہوں گے، تم اپنے ناخن اور زیر ناف بال اور بغلوں کے بال یہ صاف کر لینا، اللہ کے ہاں تمہاری پوری قربانی لکھی جائے گی. اور اس میں یہ بات امپلائڈ ہے اس کے اندر یہ بات صحیح مسلم والی، کہ ایسا شخص بھی پھر یکم ذی الحجہ کا چاند نظر آنے سے لے کر عید قربان تک اپنے بال نہیں اکھیڑے گا اور نہ ناخن کاٹے گا. تو پھر باقی لوگ قربانی کرنے کے بعد بال صاف کریں گے جیسا کہ حاجی کرتے ہیں. اور اس میں حکمت یہ ہے کہ حاجیوں کی یہ نقل اتاری گئی ہے. تو یہ شخص اپنے بال صاف کرے گا، اللہ تعالیٰ پوری قربانی کا ثواب دے گا. اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا اس روایت کو، لیکن جو ذوق وہ بیان کرتے ہیں وہ ذوق ہے نہیں اس کے اندر. الحمدللہ اصول محدثین پر یہ سونے کی مہر صحیح روایت ہے. اور یہ روایت میں نے بتایا سنن نبی داؤد، سنن نسائی اور المستدرک للحاکم میں ہے، اور امام ذہبی نے بھی اس کی موافقت کی ہے.